अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सियासी जंग के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना जुल्फ़कार, और आज मैंने अपने साथ दावत दी है प्रोग्राम में जनाब आसिफ जलाल साहब हैं, मुस्लिम लीग नून लाहौर के नायब सदर हैं। नौशीन मिर्ज़ा हैं हमारे साथ बैठी हुई, ये समाजी कारकुन हैं। अज़हर असलम साहब हैं, ये यूट्यूबर हैं। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो है वज़ीर आज़म साहब की तकरीर। उन्होंने फरमाया है कि मीनार पाकिस्तान का जो वाक़या है वो देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ कि लोग अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर रहे। तो मेरा एक सवाल है कि वज़ीर आज़म साहब पहले भी इस तरह के वाक़यात होते थे, तब तो आप जो है वो सीएम को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते थे, तो अब आप कह रहे हैं कि तरबियत करनी चाहिए, अच्छी बात है। और उसके अलावा इन्होंने जो बात की वो इन्होंने कहा जी कि पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, लेकिन वो उसको प्रोजेक्शन नहीं मिल रही। पहले काम कम होता था और प्रोजेक्शन ज़्यादा होती थी। तो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम आसिफ जलाल साहब से पूछते हैं कि पंजाब हुकूमत जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि सबसे ज़्यादा काम कर रही है और कोई दूसरा सूबा इतना काम नहीं कर रहा, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया जिसकी प्रोजेक्शन उन्हें नहीं मिल रही? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने। इतना काम किया है कि आप सड़कों पे जाएं ना, तो आप लाहौर से पिंडी तक जीटी रोड पे जाएं तो आपको उसमें आपकी गाड़ी, अगर गाड़ी पे आप हो ना तो आपकी गाड़ी जंप करती है। आपको लगता है कि आप पहाड़ों के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं। वो अज़हर भाई पहाड़ों के इलाके को उनको ज़्यादा पता होगा। बड़े बड़े गड्ढे हैं। अच्छा, ट्रैफिक का कोई सिस्टम नहीं है। मुझे बहुत दफ़ा ना, मैंने पहले भी पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, मुझे रात को आना पड़ता है वापसी पे लाहौर की तरफ। तो जगह जगह पे वो हाईवे के एहलकार जिनका काम ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, जिनका काम ट्रैफिक को चेक करना है, वो सिर्फ ट्रकों को लेके खड़े होते हैं। मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। कामोकी के पास नया नाका लगा हुआ है, लोगों को खड़ा करके जेबों से तलाशी ली जाती है। किस चीज़ की तलाशी ली जाती है? क्या निकालना चाहते हैं? मनशियात तो कहीं और से जा रही है, किसी की जेब से तो नहीं निकल रही। सर मैं उसी पे आ रहा हूँ। मतलब करप्शन की इंतहा करके रख दी है। आपका काला शक काकू का जो टूल प्लाजा है उसके साथ कुछ अरसा बीच में से गायब हो गया वो बंदा। एक सब इंस्पेक्टर बैठा होता है और वो हर ट्रक वाले को रोक के खड़ा है। आपकी स्मगलिंग की इंतहा हो चुकी है। अफगानिस्तान से ट्रक आता है और उसको वो चंद पैसे दे के वो लाहौर में दाखिल हो रहा है। उसके बाद आप चले जाएं तरक्याती काम। आप मुझे बताइए कि लाहौर में, पंजाब में इन्होंने एक बिलियन ट्री मनसूबे का किया था। मैंने लास्ट टाइम पे भी यही बात की। मैं फिर ये कहता हूँ कि मुझे बताएं कहाँ बिलियन ट्री? गुजरांवाला में 60,000 पौधा लगाने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया और वो 95% पौधे ख़त्म हो चुके हैं, जल चुके हैं, सूख चुके हैं। और उसकी जी मेरे पास वीडियोस मौजूद है उसकी। अच्छा, मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो देखी है, मैंने खुद भी बनाई है जाके। 95%। अच्छा, डिप्टी कमिश्नर ने वो काम किया ना, उसको तो इनाम देना चाहिए था, उससे तो खुश होना चाहिए था। मगर कल पंजाब हुकूमत ने उस डिप्टी कमिश्नर को चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया? क्या उसने पौधे लगाए इस वजह से चेंज किया, या वो उसने बेड़ा गर्क करके रख दिया? नहीं, पौधे सर सूख गए ना, सारे पौधे सूख गए। ड्रामाबाजी की गई है। हालत ये थी कि जब आप पौधा लगाते हैं, नीचे एक वो जो प्लास्टिक का बैग होता है उसको नीचे से काटते हैं, आप नहीं काटा गया, पौधे सूख गए। अब वो 60,000 पौधों के ऊपर जो पैसा लगा, करोड़ों रुपया लगा, वो मेरा और आपका टैक्सों का पैसा है ना। तो वो डिप्टी कमिश्नर साहब को जनाब पोस्ट उनको चेंज करके कहीं और भेज दिया। भाई उनसे निकलवाओ पैसे। क्यों उसने गलत काम किया? क्यों प्लानिंग के साथ काम नहीं किया? क्यों वो जो है ना सिर्फ, अच्छा फिर बैनर वो कहते हैं जी, आपने एक बात की कि इमरान साहब कहते हैं कि इसकी प्रोजेक्शन नहीं है। आप लाहौर से निकलें, जो ही आप गुजरांवाला डिवीजन में दाखिल होते हैं, गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में दाखिल होते हैं, वो जो हदूद शुरू होती है कामोकी से पहले साधु की शायद वहाँ पे, तो मुबारकबाद के बैनर लगना शुरू हो जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर को फलां को इतना रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद पेश की जाती है। ये क्या हो रहा है? ये कौन सा कल्चर है? आप मुझे बताइए, पिछले 3 साल में पंजाब में कोई एक हॉस्पिटल, कोई एक नया कॉलेज, कोई एक स्कूल,
कोई एक पार्क, कोई एक रोड, कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट, कोई एक बिजली का प्रोजेक्ट लगाओ तो मार्केट का अंडरपास तो इन्होंने सर वो शहबाज शरीफ का प्रोजेक्ट था, वो मंजूर करके गया था, वो नक्शा बना के गया था, सब कुछ वो करके गया था। ये जो अभी आपका नौलखा में शुरू हुआ है, ये भी वो करके गए थे। ये तो उसके ऊपर आके सिर्फ ये कहाँ तक पहुंचा है, ये जो दोमोरिया पुल वाला जो ये बड़ा टाइम लगेगा, ये इनके दौर में नहीं मुकम्मल होगा। 2.5 साल तो हो गए, मैं देख रहा हूँ उसको। नहीं, आप वो 2.5 साल जो है ना, वो दोमोरिया पुल के नीचे है। ये अब नौलखा थाने के सामने से स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है, वो जो कौन सी मस्जिद है, एक वहाँ कश्मीरी दरवाजे के साथ बहुत बड़ी मस्जिद है, ठीक है, वहाँ तक ये जा रहा है, ये नया। और ये अगले 2 से 2.5 साल से भी ज़्यादा अरसा इसको लग जाना है, ये नहीं मुकम्मल होने वाला। फिर आप जाके देखें चिल्ड्रन हॉस्पिटल के सामने, गंगाराम हॉस्पिटल के सामने बहुत स्लो काम है, 2 मशीनें लगी हैं। ये प्रोजेक्ट इस तरीके से होते हैं, ऐसे नहीं होता, काम की रफ्तार होती है। और बुज़दार साहब, मैं मतलब पंजाब की एक बहुत बड़ी, मेरे इलाके में एक घर लिया जाता है 23 करोड़ का, कहा जाता है जी कि बहुत बड़ी हस्ती के छोटे भाई ने वो घर खरीदा है। फ्रंट मैन एक और है, कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, पता नहीं कौन सा था, मुझे तो नहीं पता, नाम नहीं मैं ले सकता। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब फ्रंट पे आए हैं। अच्छा, उस इलाके की सारी रोड रातों रात नई बना दी हैं, कारपेटिंग कर दी है। वो क्यों नहीं है? वो करप्शन नहीं है? अगर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के ऊपर वो जो नाला जा रहा है, जो उनकी शुगर मिल के ऊपर, अगर, और या दूसरे नंबर पे जो जाती उमरा को रोड जा रही है, अगर उसका केस बन सकता है तो ये क्यों नहीं बनता? इन लोगों को क्यों नहीं पूछा जा रहा? 23 करोड़ का घर, बुज़दार साहब तो बहुत गरीब बंदे थे बेचारे, उनके तो घर में बिजली भी नहीं थी, 23 करोड़ पे उनका भाई कहाँ से लेके आ गया? बुज़दार साहब के इतने कारनामे हैं, हर जगह पे अपना रिश्तेदार लगा रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी में, हर अदारे में अपना रिश्तेदार लगा रहे हैं। क्या बंदा कह सकता है जी? बेशुमार कारनामे हैं उनके तो, और इमरान खान साहब सही फरमा रहे हैं। मिस नौशीन, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि जो मीनार पाकिस्तान का वाक़या हुआ वो देखकर शर्म आती है, ये हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। तो आप इसके ऊपर क्या कहती हैं कि क्या ये कसूर सारा आवाम का है? और एक चीज़ और, वहाँ FIR दर्ज हुई थी 400 बंदों के ख़िलाफ़, तो वो जो लड़की से छेड़छाड़ हुई, वो कहते जी 400 बंदों ने उसके साथ, वो FIR में नामजद हैं लोग, तो क्या ये वाकई हमारा लोगों का कसूर है जो खुद इस तरह, पहले तो कभी इस तरह के वाक़या नहीं हुए थे? बात पता है क्या है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो कहा है वो ठीक फरमाया। पहले तो वो मदीना रियासत बनाने में नाकाम हो गए, ये कहना बनता है उनका। अच्छा, ठीक है, कसूर हमारा बिल्कुल है। हमारा है कि हम ना अपनी बच्चियों की तरबियत कर रहे हैं, ना अपनी कर रहे हैं, ना लड़कों की कर रहे हैं। लड़कों के लिए हुक्म है कि निगाह नीची रखें, हमारे लिए हुक्म है कि हम पर्दा करें। हम दोनों से दूर हो, हम दीन से दूर हैं। रियासत मदीना तो बहुत दूर है, वो मदीना में है, ठीक है। अब बाकी की जिम्मेदारी आती है हुकूमत की। हमने तो नहीं की तरबियत, हमने मान लिया, हम फेल हो गए उसमें। अब जिम्मेदारी आती है हुकूमत की कि अगर कुछ ऐसे मैसेज हो रहे हैं तो आप टांग दें। अब कौन बचाएगा बच्चियों को? मतलब अगर मैंने तरबियत नहीं की तो मेरी बच्ची के साथ जुल्म होगा, या आपकी बच्ची के साथ होगा, या किसी आने वाली बच्ची के साथ होगा। हम क्या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं? खुद तो मलका बैठी हैं इस वक्त 7 पर्दों में, उनकी मलका तो पर्दों में है। तो मतलब हमारी बच्चियां अगर बेपर्दा हैं तो भाई डंडा चला दें। फिर आप अब तो बाय हुक और बाय क्रुक, आपने तो माशरा ठीक करना है ना, आप किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? आपने तो कहा था आप रियासत मदीना बनाएंगे। हम गलत हैं, हमने एडमिट कर लिया, बात उनकी ठीक है, मगर उनकी जिम्मेदारी क्या है, मुझे ये बताते हैं। आपका मतलब ये है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है उसको कंट्रोल करना? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, हुकूमत की ही जिम्मेदारी बनती है। वहाँ जो वाक़या हुआ पहले कभी नहीं हुआ था। अगर आप लोगों को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि लोगों की तरबियत नहीं है, लोग अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर रहे, तो पहले तो आप इस तरह के वाक़यात के ऊपर कहा करते थे कि जनाब ये इसका ज़िम्मेदार CM है, CM को फ़ौरन रिज़ाइन करना चाहिए। तो आज आप तरबियत के ऊपर, अच्छी बात है, तरबियत होनी चाहिए, लेकिन हम इसको नहीं कहते। दूसरी इन्होंने बात की है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक और बात की है इन्होंने, कि हमारा जो इंग्लिश सिस्टम है वो हमारे बच्चों को तबाह कर रहा है। अंग्रेज़ी इंग्लिश सिस्टम ये हमारे बच्चों को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। और दूसरा जो मोबाइल फ़ोन है और जो कंप्यूटर है उसका गलत इस्तेमाल बच्चों को गुमराह कर रहा है, जिनसी जराइम इसकी वजह से बढ़ रहे हैं। इसके ऊपर हम बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ جو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ آیا کہ وہ ٹھیک ہے کہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے ساری ذمہ داری لوگوں کے اوپر ڈال دی ہے، عوام کے اوپر ڈال دی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. تو آصف جلال صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو آئے ہوئے. ہم دیکھتے ہیں شہباز شریف کے دور میں ایک واقعہ ہوا تھا زینب کا، اور اس کو پکڑا گیا تھا، اور بڑی مشکل سے بڑے وہ ایجنسیوں نے بڑا اس میں محنت کی اور پکڑا گیا، اور اس کو سزا ملی اور اس کو پھانسی بھی ہو گئی. 3 سال میں بے شمار کے پی کے مردان میں، مختلف جگہوں پہ، پنجاب میں، کراچی میں، مختلف، اور پورے پاکستان میں ان کی حکومت ہے، بے شمار واقعات ہو چکے ہیں، بے شمار واقعات ہو چکے ہیں. کتنے لوگوں کو انہوں نے سزا دیا، مجھے ایک نام لے دیں. پھر ایک بچی تھی ایڈوکیٹ ثانیہ ساہیوال کے اوپر تو انہوں نے ایکشن لیا تھا. سر، وہ ختم ہو گیا نا، ان کو بری کر دیا، وہ ایک ڈیفرنٹ کیس تھا، وہ تو ڈیفرنٹ کیس تھا نا. وہ موٹر وے والی سر جو ختم میں آپ ہوئی کو اس کے بتاتا اوپر ہوں بھی نا، ایکشن لیا ہے انہوں نے. نہیں وہ ایکشن تو بڑے نہیں وہ ہوا ہے، مگر ابھی تک اس کو پھانسی تو نہیں ہوئی. وہ کہاں پہ ہے ابھی تک؟ دیں پھانسی دیں. انصاف میں تاخیر ہو تو فائدہ کون اس انصاف کا. ابھی ایک خدیجہ صدیقی ایک خاتون تھی، ایڈوکیٹ تھی، جس کو اسی کے ساتھی نے وہ جو چھریاں ماری، اور وہ 1.5 سال پہلے رہا ہو کے آ جاتا ہے، اور ابھی 2 دن پہلے اس کے گھر کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے. تو جب آپ یہ کام کریں گے، لوگوں کو پھر جو ہے نا شے ملتی ہے، لوگ جو ہے نا اس کو پھر لوگوں کو ڈر ختم ہو جاتا ہے. اب دیکھیں ڈیلی ایک واقعہ ہوتا ہے، اگلے دن ایک ہو جاتا ہے. یہاں پہ رکشے والا واقعہ ہوا کہ وہ سرکولر روڈ پہ رکشے پہ خاتون بیٹھی اور ایک لڑکا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بدتمیزی. ابھی تک کیوں نہیں پکڑا گیا؟ پکڑو اس کو سزا دو، فوری طور پہ دو، اسی جگہ پہ اس کو مارو چتر. آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر سزا فوراً ملے سر اس تو کی پھر اس طرح تشہیر کے کریں، واقعات کی اس کی روک تھام تشہیر ہوگی. کریں. سر جی بات یہ ہے کہ جہاں پہ مجرموں کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جہاں پہ مجرم اکوموڈیٹ ہوگا وہاں پہ عوام بے رحمی سے مار دی جائے گی. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مجرموں کو سپورٹ مل رہی ہے، سپورٹ مل رہی ہے نا، کیوں آپ جس کی وجہ سے یہ جرائم بڑھ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ اگر لوگ اسلم صاحب آپ بتائیے گا، وزیر اعظم صاحب نے ایک بات کی ہے کہ یہ جو انگلش سسٹم ہے ہمارا، وہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے، ذہنی غلام بنا رہا ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو موبائل اور لیپ ٹاپ کمپیوٹرز ہیں، ان کی وجہ سے ہماری قوم جو ہے بے راہ روی کی طرف جا رہی ہے اور جنسی جرائم بڑھ رہے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ انگریزی سے دور ہونا چاہیے یا اس سے نہیں سیکھنا چاہیے. مسلمانوں کی بدحالی کا یہی ایک سبب تھا کہ ہم انگریزی سے دور ہوئے. سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ چلائی. تحریک علی گڑھ میں یہی تھا کہ آپ انگریزی سیکھیں، آپ کو ملازمتیں ملیں. اسی طرح مسلمانوں نے 1947 تک جدوجہد کر کے پاکستان حاصل کیا. اگر ہم انگلش سے دور ہوتے، ہماری جگہ ہندو آ جاتے، جیسے چونکہ ہندو انگلش سیکھ رہے تھے، آج بھی وہ ہم سے بہت آگے ہیں. ہم اس وقت انگریزی نہیں سیکھ رہے تھے، لہٰذا ہم دور ہو گئے اور ہندوؤں نے جگہ انگریزوں کے قریب بنا لی. انگریزی سیکھنا وقت کی ضرورت ہے. اور رہی بات کہ یہ جو جدید دور ہے، یہاں پر کمپیوٹر کی اپنی اہمیت ہے، موبائلز کی اپنی ہے. اور آپ اس کو یوں لگا لیں کہ کووڈ کی وجہ سے جب سکول بند ہوتے ہیں، کالجز بند ہوتے ہیں، تو یہی موبائل، یہی جو لیپ ٹاپز ہیں، یہ آپ کے بچوں کو تعلیم مہیا کرتے ہیں. اب اس کے اوپر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کو استعمال کیسے کر رہے ہیں. یہ ہم پر ہے کہ ہم پازیٹیو استعمال کر رہے ہیں یا نیگیٹیو استعمال کر رہے ہیں. اس کی دونوں چیزیں ہیں. اب انگریزی نہ سیکھنا یا سیکھنا، انگریزی اگر ہم سیکھیں گے تو جدید تقاضوں کے مطابق ہم چلیں گے، اور اگر انگریزی سے ہم دور ہوں گے تو آج کے دور میں ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. یعنی آج کل کے وقت کی یہ ضرورت ہے کہ انگلش کو بھی سیکھا جائے، دین کو بھی سیکھا جائے. لیکن یہ نہیں کہ آپ انگلش نہ سیکھیں اور آپ جو دنیا کے ساتھ چلیں. نہیں، یا تو اس کا ایک اور حل ہو سکتا ہے، ہم انگریزی نہیں سیکھ سکتے، آپ فرانس بنا لیں ملک، اتنی ترقی کر جائیں کہ آپ فرانسیسی کو انگلش میں بات کریں، وہ آپ کو منہ موڑ کے چلا جائے، جواب ہی نہ دے. اتنی ترقی کریں نا، پھر اتنی ترقی کی ضرورت ہے. حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اسکولوں کا، سرکاری اسکولوں کا، وہ اپنا ان کو اپ گریڈ کرتے ہیں، ان کا لیول اپ لے کے جاتے ہیں. انہوں نے بجائے ان سرکاری اسکولوں کا لیول اپ کرنے کے، انہوں نے جو پرائیویٹ اسکول ہیں جو ایجوکیشن دے رہے تھے بچوں کو، انہوں نے ان کا لیول ڈاؤن کر دیا. کیسے؟ ان کو جناب ایک بچہ بیکن ہاؤس کا، ایل جی ایس کا، یا اور جو بڑے بڑے اسکول ہیں وہاں پہ ٹوٹل جو ہے وہ انگلش میڈیم میں ان کو وہ ایجوکیشن دی جاتی تھی، وہاں پہ یہ اردو میں لے کے آ گئے ہیں. تو مطلب یہ ان کو تو سرکاری اسکولوں کا سٹینڈرڈ اپ کرنا چاہیے تھا. انہوں نے جو پرائیویٹ اسکول تھے ان کا سٹینڈرڈ ڈاؤن کر دیا. جہاں تک بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ موبائل کی وجہ سے ہو رہا ہے،
اس موبائل پہ جو ٹریفک چل رہی ہے نا، یہ میں نے آپ نے کنٹرول نہیں کرنی، یہ کس نے کرنی ہے؟ یہ وزیر اعظم صاحب نے کرنی ہے، انہوں نے حکم دینا ہے۔ وہ بندے اٹھانے کے لیے تو فوراً حکم دے دیتے ہیں، کسی بہت بڑی ایک ہستی ہے ان کا نام لے لیں تو فوری طور پہ ایف آئی اے حرکت میں آ جاتی ہے۔ میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ بہت ڈر لگتا ہے مجھے، مگر دیکھیں نا اس ٹریفک کو کس نے روکنا ہے؟ اس کے اندر جو گند ہے نا، یہ میں نے آپ نے نہیں روکنا، یہ پی ٹی اے کا کام ہے۔ یہ پی ٹی اے آئے، اس کو بند کرے اور آپ کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ اب جب ایک کلک کے اوپر آپ دنیا کا گند دیکھیں گے نا تو سوری ٹو سے پھر آپ کی بچیاں محفوظ نہیں ہوں گی، پھر وہ 10 پردوں میں بھی باہر نکلے نا وہ محفوظ نہیں ہوں گی۔ اور ہمیں وہ ماحول بنانا ہے کہ ہمارے ملک کی بچی رات کو 2 بجے بھی گھر سے باہر نکلے نا تو اس کو دیکھے کوئی نہ، اس کی طرف کوئی نظر اٹھا کے نہ دیکھے، بری دیکھے تو بہن بیٹی اس نظر سے دیکھے۔ دراصل ہم اپنی کوئی پہچان نہیں بنانا چاہتے ہیں، ہم ریاست کو مدینہ بنانا چاہتے ہیں، ہم زبان کو انگریزی کرنا چاہتے ہیں۔ تو نشین مرزا آپ مجھے یہ بتائیں کہ انگریزی کے اوپر انہوں نے تنقید کی ہے وزیر اعظم صاحب نے، تو یہ کام کس نے کرنا ہے؟ یہ تو وزیر اعظم صاحب کا ہی کام ہے نا۔ اچھا وزیر اعظم صاحب کے اپنے بیٹے کام پہ ہیں نا، وزیر اعظم سر وزیر اعظم صاحب کے اپنے بچے کام پہ ہیں۔ دراصل ان کو نہیں پتا نا، اردو آپ کی قومی زبان ہے، کام تو انہوں نے کرنا ہے، آپ ابھی بھی ایسے جیسے کنٹینر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر جی ہمیں ترقی کی ضرورت ہے، ترقی چائنا نے ترقی کی نظر آئی، دنیا دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو ابھی بھی ایک ملک کی مثال دی ہے کہ یا تو آپ ترقی اتنی کریں کہ کوئی آپ سے اردو میں ہی بات کرے، اور یا آپ ترقی اتنی کریں کہ آپ انگریزوں کے اوپر حکمرانی کرنی شروع کر دیں۔ آپ دونوں میں سے راستہ تو بتا کے نکل جاتے ہیں۔ ریاست مدینہ بنائی، ریپس ڈے بائی ڈے بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے، کون ذمہ دار ہے؟ تو اظہر اسلم صاحب آپ بتائیں ذرا کہ یہ جو آصف جلال صاحب نے بات کی ہے کہ موبائل کے اوپر یہ جو ٹریفک ہے، یہ جو گند آ رہا ہے، وہ کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اور حکومت میں آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں جی موبائل کے اوپر اس طرح ہو رہا ہے، کمپیوٹر کے اوپر اس طرح ہو رہا ہے، تو بھئی یہ چیزیں آپ نے دور کرنی ہے، ہم نے تھوڑی دور کرنی ہے۔ آپ بتائیں اس کے اوپر اگر اس طرح کی کچھ سائٹس ہیں، فاسٹ سائٹس ہیں، ان کو پی ٹی اے کا کام ہے ان کو بلاک کرے، بالکل، تاکہ لوگ محفوظ طریقے سے موبائل استعمال کریں، کیونکہ بچے کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، بڑے کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، اور آپ چیک نہیں کر سکتے ہر چیز کو کہ کون کیا دیکھ رہا ہے۔ تو پی ٹی اے کا یہ کام ہے کہ جو بھی چیز اخلاق سے گری ہوئی ہے وہ اس چیز کے اوپر دیکھے اور اس کو بلاک کرے۔ پی ٹی اے کا یہ کام ہے کہ پی ٹی اے کو چاہیے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ان سائٹس کو بلاک کرے جو اخلاق سے گری ہوئی چیزیں دکھاتے ہیں۔ صحیح۔ تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے سب کا کہ یہ جو ذمہ داری ہے یہ حکومت کی ہی ہے۔ آپ دوسروں کے اوپر الزام تو لگا رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، لیکن آپ خود حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح آپ نے شروع میں کہتے تھے کہ میں جب ٹی وی کے اوپر کوئی چیز دیکھتا تھا، کوئی کرائم دیکھتا تھا، تو میں اپنی بیوی کو کہتا تھا دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے، تو وہ آپ کو بتاتی تھی کہ آپ وزیر اعظم ہیں۔ تو میرا خیال ہے ابھی بھی آپ کو اس کو بتانا چاہیے کہ آپ وزیر اعظم ہیں اور آپ نے ہی ایکشن لینا ہے۔ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ اصل میں وزیر اعظم کو ابھی بھی اس چیز کا وہ نا احساس نہیں ہوا کہ وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، ان کا وزیر اعظم بننا چاہیے۔ مسئلہ وہی ہے، وہ بیچارے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو ایک آرڈر آتا ہے یہ کر دو وہ کر دیتے ہیں، ان کو اگلا آرڈر آتا ہے یہ کر دو وہ کر دیتے ہیں، اور وہ 7 بجے کے بعد سو جاتے ہیں، صبح 11 بجے اٹھتے ہیں، موجیں لگی ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اس کے بعد پھر اپنی ڈسکشن جاری رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم صاحب نے یہ بات بڑی برملا کہی کہ سب سے زیادہ پنجاب گورنمنٹ کام کر رہی ہے پورے ملک میں، لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ تو وزیر اعظم صاحب آپ بتائیں کون سے کام وہ کر رہے ہیں جو کسی کو نظر ہی نہیں آ رہے؟ یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ آپ تو ابھی تک کسی پریس کانفرنس میں نہیں بتایا کہ ہم نے یہ پروجیکٹ لگایا، یہ پروجیکٹ لگایا، یہ کام کر رہے ہیں۔ تو جب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو نظر ہی نہیں آتا، کام کر رہے ہیں، سب سے زیادہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ خود ہی بتا دیتے ہیں۔ تو میں اسی کے اوپر اپنے دوستوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آیا کہ پنجاب میں یہ کہہ رہے ہیں جی سب سے زیادہ ترقیاتی کام ان 3 سالوں میں انہوں نے کیے ہیں جتنے کسی اور پورے پاکستان میں نہیں ہوئے۔ تو آپ بتائیں اظہر اسلم صاحب کہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ کتنا کام ہوا ہے پنجاب میں ان 3 سالوں میں، یا پچھلی حکومت ان سے بہتر تھی؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ وزیر اعظم کے بقول آپ اس میں برابر کے مجرم ہیں۔ آپ کو بھی چاہیے کہ جو وزیر اعظم کے پروجیکٹ ہیں انہیں آپ دکھائیں۔ آپ کو دکھانا چاہیے شہر کی گلیوں میں جو کوڑا پڑا ہے آپ کو وہ دکھانا چاہیے۔ آپ کو دکھانا چاہیے جو مہنگائی ہے،
جس طرح لوگ پیٹرول کے لیے در در بھٹکتے ہیں جب یہ مہنگا ہوتا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ دکھائیں کہ 120 روپے کا لیٹر آپ کو پیٹرول مل رہا ہے. آپ کو چاہیے صحافیوں کو کہ دکھائیں کہ چینی کی قیمتیں کہاں گئی، ادویات کی قیمتیں کہاں گئی. یہ ساری چیزیں آپ کو بھی دکھانی بنتی ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وزیر اعظم نے جو شروع کیے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ وزیر اعظم لوگوں کو روزگار دیتے. وزیر اعظم نے لنگر خانے کھول دیے. جو کام کرنا چاہیے تھا وزیر اعظم کو، انہوں نے وہ نہیں کیا. اس کے برعکس انہوں نے وہ کام کیے جو پہلے سے ہی موجود تھے. ان لنگر خانوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں اتنے بڑے بڑے لنگر خانے تو آپ کو درباروں میں مل جاتے ہیں. یہی اگر کچھ کرنا تھا تو یہ 3 سالوں میں پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ کو چاہیے کہ لوگوں کو روزگار دیں، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں تاکہ لوگ اپنی عزت کے ساتھ نوکری کریں، اپنی کمائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ باعزت طور پر وہ رہیں. نوشین آپ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں، کیا آپ کو بھی کوئی اس طرح کے کام نظر آئے ہیں؟ بہت ترقی نظر آپ آئی ایک سماجی سر، بہت ترقیاتی کام ہوا ہے. آپ یقین مانیں جو گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں وہ محترم نے ابھی شیئر کیا کتنے 120 جی 120 اور جو کوکنگ آئل ہے وہ 300 روپے کے جی. ٹھیک ہے سر جی، یہ ترقی نظر آئی مجھے. 350 تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. ہم اس پہ صبر کر رہے ہیں، مک جانی ہے سارا سٹوری ختم ہو جانی، بات ختم ہو جائے گی. آپ کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے مطلب کوئی وہ کہہ رہے ہیں جی میگا پروجیکٹ ہم لگا رہے ہیں، کوئی ایسا آپ کو پروجیکٹ لگا رہے ہیں؟ آپ سمجھ سب سے میگا پروجیکٹ ان کا لنگر خانے لگا ہے. اس کے علاوہ میگا پروجیکٹ لگا رہے یہی ہیں، لگا ہے نا. تو یہ ابھی جو میگا لسٹ کر پروجیکٹ رہا ہے لنگر خانہ ہے جی. اس کے علاوہ تو ان کے پاس دکھانے کو کچھ بھی نہیں. آپ کہتے ہیں کہ لنگر خانے، پناہ گاہیں، اور یہ ان کے میگا پروجیکٹ ہیں. جی یہی ہے. اس کے علاوہ اور دکھائیں. بلین ٹری پروجیکٹ جو ہے یہ بھی ان کے میگا پروجیکٹ ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس کے علاوہ آپ کے سامنے ہے سر. یہ دھیان دلا رہے ہیں نا ہمارا سر. آپ مطمئن نہیں ہے گورنمنٹ سے؟ ڈیفینیٹلی ناٹ. جی آصف جلال صاحب آپ بتائیں گے ذرا ان کا تھوڑا سا. یہاں پہ اس وقت یہ حالت ہے، ابلتے گٹر، گندگی کے ڈھیر، رج کے جو ہے وہ ٹریفک ازدحام، گلیاں بند ہو چکی ہیں، انکروچمنٹ ہے، ریڑیاں ہیں، رکشے ہیں، ناجائز پارکنگ سٹینڈ بن چکے ہیں. آپ گزر نہیں سکتے. آپ کسی بازار میں چلے جائیں، آپ کا گزرنا محال ہے. آپ کا جناب ایل ڈی اے کا بندہ، آپ کا ٹاؤن کا بندہ، آپ کا کارپوریشن کا بندہ آتا ہے شام کو، اتنے نوٹ لے کے چلتا ہے. کسی دن کیمرہ لے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ میرے ساتھ کوٹ لکھپت پہ چلے، ٹریفک وارڈن کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ہر ریڑی والے سے پیسہ لے رہا ہوگا. پیسہ نہیں تو فروٹ لے کے تو گاڑی میں ڈالتا جائے گا. کہاں لے کے جانا ہے انہوں نے؟ یہ حالت ہو چکی ہے اس وقت لاہور میں. اور سر وزیر اعظم انہوں نے کرنا ہے نا، انہوں نے ٹھیک کرنا ہے. انہوں نے لوگوں کو کرپشن کے اوپر پکڑنا ہے نا. میں نے تو نہیں پکڑنا، میں تو آپ نہیں پکڑ سکتے. آپ کہہ رہے ہیں دوسرے نمبر پہ سر لاہور کی سڑکیں دیکھیں. حامد میر نے ایک پروگرام کیا 2013 کے الیکشن سے پہلے. اس نے کہا میں نے لاہور کا وزٹ کیا، مجھے لاہور کی کسی سڑک پہ کوئی گڑھا نظر نہیں آیا. آج مجھے آپ وزٹ کریں، آپ مجھے لاہور کی کوئی سڑک جو ہے نا صحیح حالت میں دکھا دیں. آپ یہ حالت ہو چکی ہے. اور جہاں تک پانی کی بات ہے جی، میڈیا والے آپ کے کیمرہ لے کے کھڑے ہوتے تھے لاہور میں گندا پانی آ رہا ہے. اچھا جتنے فلٹر پلانٹ شہباز شریف صاحب نے لگائے تھے اپنے دور میں، ان میں سے 50% بند ہو گئے. انہوں نے ان کو ٹھیک نہیں کیا اور لوگ اب گندا پانی پینے پر مجبور. اب کوئی نہیں بولتا، میڈیا بھی نہیں بولتا. ایک زمانہ تھا بارش ہوتی تھی، میڈیا والا وہ کیمرہ لے کے کھڑا ہو جاتا تھا، 1.5 فٹ کے وہ گڑا بنا ہوتا تھا، اس پہ کیمرہ لگا کے کھڑا، یہ دیکھیں شہباز شریف صاحب کی نااہل حکومت، یہ پانی ہے. اب بڑے بڑے سمندر بن جاتے ہیں لاہور میں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اچھا جی بہت بہت شکریہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تو مطمئن کوئی نہیں نظر آ رہا کہ آپ نے کون سا میگا پروجیکٹ لگایا. تو خدا کا نام لیں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ نے قوم کو بتانا ہے، آپ نے کر کے دکھانا ہے، آپ نے تنقید نہیں کرنی. یہ دیکھیں آپ وزیر اعظم ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ نے تنقید نہیں کرنی، آپ نے بہتر کر کے دکھانا ہے کہ یہ دیکھیں جی، یہ اگر موبائل میں اگر کچھ ہے ایسی چیز تو آپ نے بند کروانی ہے، اگر کمپیوٹر میں کوئی ایسی چیز ہے تو آپ نے بند کروانی ہے، اگر سڑکوں کے اوپر کچھ ہے تو آپ نے ٹھیک کروانا ہے، اگر بلین ٹری کے پودے جل چکے ہیں یا سڑ گئے ہیں یا ناقص کارکردگی کی وجہ سے یا اس کو پراپر اس کا گڑھا بنا کے نہیں لگایا گیا تو وہ آپ نے ٹھیک کروانے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.